ایران امریکہ معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے کام جاری، حتمی نکات کا اعلان جلد متوقع۔ سعودی خبر رساں ادارے العربیہ نے بڑی خبر دے دی، پاکستان کی اہم شخصیات کی ایران روانگی کا بھی جلد امکان۔ حج کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی تصدیق کر دی، کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز پر وضاحتی پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی 24 گھنٹے کے اندر دوسری بار اہم دورے پر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی اور کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب احمد وحیدی سے بھی ملے۔ 2 روز قبل بھی محسن نقوی نے ایران کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، چیف مذاکرات کار محمد باقر غالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آبنہ ہرمز کھولنے اور ایران کے معاملے میں امریکہ کو کوئی جلدی نہیں، ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ پھر ایران پر حملے کر سکتا ہے۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ نیتن یاہو کو جو کہیں گے وہ کرے گا۔ ڈرون پروف بال روم بنا رہے ہیں، جواب بہت محفوظ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ روسی صدر کا دورہ چین اچھی بات ہے، چینی صدر بہت اچھے آدمی ہیں، اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوا تو وہ سب سے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنائے گا۔ وقت محدود ہے اور ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس بڑھ رہی ہے، جہاں طاقتور ممالک اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی لڑائی کو روکنا ضروری ہے۔ روس اور چین کو تمام یک طرفہ غنڈہ گردی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ چین اور روس کھل کر سامنے آ گئے۔ چینی صدر کی روسی ہم منصب پیوٹن سے ملاقات میں اہم گفتگو۔ شی جن پنگ نے کہا کہ مذاکرات اس وقت خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، لڑائی کو روکنا ضروری ہے۔ چین روس تعلقات کی کامیابی کی وجہ سیاسی باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک تعاون ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ روس اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات مثبت رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ روسی اور چینی تعلقات عالمی استحکام میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر بین گیور نے فلوٹیلا کے کارکنان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کی ویڈیو شیئر کر دی، عالمی طاقتیں بھی بول پڑیں۔ برطانیہ، جرمنی، اسپین نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دے دیا، بین گیور کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی۔ ادھر کینیڈا نے اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، انرجی سیکیورٹی کے لیے سٹوریجز اور انفراسٹرکچر کی تیاری ناگزیر ہے۔ تقریب سے خطاب میں علی پرویز ملک نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار دبئی خام تیل $170 فی بیرل تک پہنچا، جس سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ انشورنس اور سیکیورٹی کاسٹ بڑھنے سے اضافی ادائیگی کرنا پڑی، جبکہ گیس سیکٹر کا گردشی قرض بڑا چیلنج ہے، جسے بڑھنے سے روکا گیا ہے۔ انمول پنکی کے بینک اکاؤنٹس کی اہم دستاویزات آ گئیں، رقم منتقل کرنے والے 62 افراد کے چونکا دینے والے نام سامنے آ گئے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں دستاویزات کے مطابق گزشتہ 1.5 سال کے دوران 6 مختلف بینک اکاؤنٹس میں مجموعی طور پر 2,94,67,000 روپے منتقل کیے گئے۔ منتقل کرنے والوں میں رکن قومی اسمبلی صادق افتخار، ان کی اہلیہ اور شوبز کی نامور شخصیات منی بٹ، اداکارہ میرا اور ماڈل سارا شامل ہیں۔ یہ خطیر رقم 21 خواتین اور 117 مردوں کی جانب سے بھیجی گئی ہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ اکاؤنٹ صداقت اللہ، ہانی فرقان، محمد سمیر، ظفر علی کے ناموں پر رجسٹرڈ تھے۔ خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی، تو اس نے کوئی میرا نام لیا، اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ کوکین کوئن پنکی کا نام قومی اسمبلی بھی پہنچ گیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ خاتون کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد میری کردار کشی کی جا رہی ہے اور مسلسل فون کالز موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ ایک اور کلپ میں پنکی پر دباؤ ڈال کر میرا نام لینے کی بات سامنے آئی، لیکن میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاسی شخصیات ویسے ہی اکثر الزامات کی زد میں رہتی ہیں۔
کراچی میں آن لائن منشیات کے کاروبار کا بڑا انکشاف۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ کے مطابق شہر کے 7 ڈسٹرکٹ میں سوشل میڈیا، موبائل فون اور واٹس ایپ کے ذریعے منشیات فروخت کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میں انمول عرف پنکی سمیت 70 ڈیلرز کے نام شامل ہیں، جن میں خواتین بھی سرگرم ہیں۔ صدر، درخشاں اور سائٹ اے تھانے کی حدود میں خواتین ڈیلرز کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا، جبکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 45 ڈیلرز سرگرم ہیں۔ منشیات فروش اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں آئس، کرسٹل اور ویٹ سپلائی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی قومی عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین قائی ڈافنگ کی ملاقات۔ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ شہباز شریف کا صدر شی جن پنگ اور چینی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان نے چین کے بنیادی قومی مفادات کی مکمل حمایت کا اعادہ کر دیا۔ چینی وفد کی سینٹ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خوش آمدید کہا۔ ارکان نے ڈیسک بجا کر وفد کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار بولے، پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ سی پیک فیز 2 کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی اسلام آباد آمد۔ صدر مملکت آصف زرداری نے نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستانی ثقافتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب، قومی ترانہ بجایا گیا۔ بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ وفاقی بجٹ 2026-27 پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مشاورت آخری مرحلے میں داخل۔ آئی ایم ایف مشن 2 روز تک اسلام آباد میں قیام کرے گا۔ آئی ایم ایف نے الیکٹرک گاڑیوں پر 18% GST لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کی صرف 1% ٹیکس کی تجویز۔ حکام کے مطابق نئی 5 سالہ آٹو پالیسی آئی ایم ایف سے شیئر کر دی گئی ہے، جس میں 2026 سے 2031 تک الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گئی سال کی ساری چھٹیاں جا رہی ہیں، ویسی ہفتہ اتوار میں چھٹیاں آ رہی ہیں۔ ہفتے کی تو چھٹی ہوتی نہیں، اب ایک اتوار کی چھٹی ہے، ایک آئی تھی، ہم نے سوچا لمبی چھٹیاں ملیں گی، وہ بھی گئی۔ اب عید کا دن ہے اور آپ کیا بولتے ہیں کہ چھٹی نہیں دے رہے ہیں ہماروں کو، تو یہ تو بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ 2 دن کا جو اعلان کیا تو اس سے یہ ہوگا کسائیوں کے نخرے بھی بڑھ جائیں گے اور ریٹ بھی ہائی ہوں گے۔ اب تیسرے دن کیا کریں گے، گورنمنٹ کو کوئی سوچنا چاہیے۔ قربانی، دعوتیں، پارٹیاں 2 دن میں نمٹائیں، عید کے تیسرے روز سب کام پر جائیں۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات 26 سے 28 مئی تک ہوں گی۔ عوام نے عید تعطیلات کا نوٹیفیکیشن رد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے پہلے اور دوسرے روز کسائی ڈھونڈنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ تیسرے روز قربانی کے جانور سستے ملتے ہیں، قصاب کے نرخ بھی کم ہوتے ہیں۔ تیسرے روز قربانی کیسے کریں گے؟ بنگلہ دیش کا پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش۔ سلہٹ میں دوسرا ٹیسٹ 78 رنز سے جیت کر ہوم گراؤنڈ پر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 5ویں روز 358 رنز بنا سکی۔ محمد رضوان کی 94 رنز کی اننگز ٹیم کے کسی کام نہ آئی۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو مسلسل چوتھے ٹیسٹ میچ میں شکست سے 2-4 کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔